اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں. ابتداءً چند منتخب جھلکیاں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مدنی مذاکرہ، یہ شعر کس کا ہے؟ اختتام پر ضیاء صدقات کی ترغیب، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے گزرے وقت کی جھلک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. معروف صحافی محمود شام کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان آمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تربیتی اجتماعات، پاکستان کے طول و عرض میں کھالیں جمع کرنے کی دلائی گئی ترغیب. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. انڈسٹریل ایریا سائٹ پاک سیدی کابینہ میں مدنی حلقے، فیکٹری مالکان کی شرکت. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. مدنی مذاکرہ براہ راست سلسلہ سوالات و جوابات کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خود سوالات کیے حاضرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان سے، جبکہ سحری و ملاقات کی برکتیں حاصل کی. باپا جان کے ہمراہ اسلامی بھائیوں نے یہ بھی عرض کر دیں کہ یہ مبارک ایام یعنی 8، 9 اور 10 ذوالحج کے ان ایام میں سے ہیں جن میں کوئی شب بیداری کرے یعنی جاگ کر عبادت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 1435 سن ہجری کی آج مدینے میں 10ویں شب، میدان عرفات میں 10ویں شب اور پاکستان میں 8ویں شب. لاکھوں مسلمان آج سے مشرف ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کا آج قبول فرمائے. 9 تاریخ کا تو روزہ سب نے رکھنا ہے. اب تو چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں نا، چھٹیاں ہو گئی نا شروع. اب تو 1-2 دن جو ہے روزے میں گزار رہے ہیں. آج ماشاءاللہ بورے والا، جس کو اپنے سینگ میں اتار والا بولتے ہیں، وہاں مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ کثیر عاشقان رسول جمع کر لیے انہوں نے. بچوں کو سہلانے کے لیے، بہلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ ورنہ بھوت آ جائے گا. یہ بولنا کیسا؟ ایک تو یہ بچوں کا دل کمزور کرنے والی بات ہے. بھوت تو ان کے باپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا جو دھمکی دیتے ہیں. بھوت کس نے دیکھا؟ ڈراتے ہیں بچوں کو کہ بھوت آ جائے گا، پکڑ لے گا، کھا جائے گا. یہ جھوٹ ہوتا ہے. بچہ بھی پھر جھوٹ بولنا سیکھتا ہے اور اس کا دل بھی کمزور ہوتا ہے. اس طرح بچوں کو تو بہادر بنانا چاہیے. بکروں کو کان سے پکڑ کے چلاتے ہیں تو کیا یہ کان سے پکڑ کے چلانا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ظاہر ٹانگ پکڑ کے تو نہیں چلائیں گے، کان پکڑ کے لیے چلائیں گے. اس طرح اس کو بلا وجہ ایزا نہ ہو، اتنا نہ کھینچے کان کے اس کا کان کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں آ جائے. خوبصورت جانور کو نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جانور کو بھی نظر تو لگ سکتی ہے. یعنی جس عمدہ چیز کو لوگ تعجب کی نظر سے دیکھیں تو نظر لگ سکتی ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر ماشاء اللہ کہا جائے. حضرت سیدنا ہشام ابن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. علماء فرماتے ہیں کہ بعض نظروں میں زہریلا پن ہوتا ہے جو اثر کرتا ہے. کہ ایک اسلامی بہن نے پیسے جمع کر کے پہلی مرتبہ قربانی کے لیے بکرا خریدا. وہ چھت سے گرا اور انتقال کر گیا، مر گیا وہ بکرا. اب یہ بہت اداس ہے. کیا اس کی قربانی ہوگی؟ اللہ اللہ، ہو سکتا ہے اس کی یہ اداسی اس کو 1000 قربانیوں کا ثواب دلا دے. البتہ یہ قربانی ہوئی نہیں. جو اصول ہے شریعت کا، ظاہر ہے کہ وہ مر گیا، وقت سے پہلے مر گیا. وقت کے اندر بھی مر جاتا تو اس کو قربان نہیں تو نہیں کہیں گے.
تھی شام کی دیکھوں میں بہارے مکے کی ہنسی شام کی دیکھوں میں بہارے پھر دیکھوں مدینے کی شاہ صبح ہے دلارا شاہ بڑی آس سے ہے تم کو پکارا. آج عامر حسین سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا اور میں نے نیت بھی کی کہ انشاءاللہ تعالی میں قافلوں میں سفر کرتا رہوں گا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلاؤں گا. باپا سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ بار بار آنے کی نیت کرتے ہیں اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے، ہر اسلامی بھائیوں کو چاہیے اس مدنی چینل کو دیکھیں اور خوب خوب نیکیاں کمائیے. پیارا بارو مدنی چینل ॾिसंदा रहो इंशाअल्लाह इन सां तव्हांखे इलाही फ़ाइदो थींदो. अल्लाह जे हुकुम सां मदनी काफ़िलो में सफ़र करियो इंशाअल्लाह अल्लाह जे हुकुम सां तव्हांखे फ़ाइदो थींदो. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. باپا آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جب تک جامعہ سے وابستہ ہے تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ عمل میں اضافے کے لیے کتب کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، لیکن جب فارغ التحصیل مدنی بن جاتے ہیں تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ اب جو بچوں کو پڑھانا ہے ان کے عمل میں کس انداز میں اضافہ کیا جائے، اور دیکھا جاتا ہے اپنے عمل میں کمی آتی جاتی ہے. عمل کو برقرار رکھنے کے لیے مدنی ماحول جمع مدنی کام، آزاد پنچھی رہیں گے تو بہت مشکل ہے کہ ترکیب بنے. مدنی ماحول میں کام مدنی کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ ترکیب بیانات ہوں گے، درس کریں گے، خود بھی معلومات ہوتی رہے گی نا اس طرح. اور جب دوسروں کو بولیں گے عمل کا تو اپنا بھی ایک غیرت بھی تو جاگے گی نا کہ یار میں سب کو بولتا ہوں میں خود نہیں کرتا. تو یوں ترکیب بنی رہے گی، دونوں کام کر رہا ہے. جو طالب علم صرف یہ ذہن رکھتے ہیں کہ یار پڑھو 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 اور مدنی بن کے بعد میں کام کریں گے تو وہ بیچارے لٹک جاتے ہیں. جیسے ہی مدنی بنیں گے تو ماں باپ بولیں گے کما کے لا، تو اس طرح وہ بیچارہ جو ہے نا وہ ترکیب اس کی آؤٹ ہو جاتی ہے. طالب علمی کے دور میں ٹائم بہت ہوتا ہے، اس لیے وہی مدنی پھول پکڑ لیں کہ مدنی کام کرتے ہوئے مدنی ماحول سے وابستہ رہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 9 ذوالحج کے روزے کی فضیلت ارشاد فرمائیے، آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، یوم عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت کسی صورت سے اس سے نہ چھوڑا جائے. ہاں اگر کوئی ایسی شرعی مجبوری ہے کوئی بات نہیں ہے، باہر کوئی عذر ہو تو، ورنہ رکھنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باحث و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے. یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ مکمل ہوئے. اب خلاصہ اس کا عرض کیا جاتا ہے،
مگر حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہیں انہیں عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے دن روزہ مکروہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور پرنور چھاپے میں یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرفے کے دن یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے روز حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول آپ نے سماعت فرمائے. بڑھتے ہیں اگلی مدنی خبر کی جانب. معروف صحافی اور کالم نگار محمود شام کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان آمد کا سلسلہ ہوا. انہوں نے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا، اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیلے. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں بہت خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آج فیضان مدینہ میں آنے کا اور یہاں جو علمی تحقیقی کام ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا. اور ملک میں جو دوسری جگہ ایک افراتفری اور ایسی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جس سے ایک ڈپریشن ہوتا ہے، تو یہاں آ کر ایک دل کو تسکین ہوئی کہ دین کے لیے بھی کام ہو رہا ہے اور ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی زبانوں میں، دوسرے ملکوں کی زبانوں میں وہاں تک اسلام کا حقیقی معنوں میں پیغام پہنچ سکے. اور میں دوسرے اپنے میڈیا کے جو حضرات ہیں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ بھی کسی وقت یہاں آ کر زحمت کریں. اور میں خاص طور پر جو شعبہ تراجم ہے، مجلس تراجم، اس کے کام سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اردو میں جو بھی باہر عربی میں دوسری زبانوں میں علم اور دوسرے نئے جدید علوم کے بارے میں بھی چیزیں ہیں وہ اردو میں منتقل ہونی چاہیے. اسی طرح اردو میں جو بھی ہمارے دینی اور دنیاوی علوم ہیں وہ دوسری زبانوں میں منتقل کیے جائیں. تو یہ مجلس تراجم کا مجھے سب سے زیادہ متاثر کن کام وہ لوگ ہے. اور بہت بہت شکریہ میں تمام محتمین فیضان مدینہ میں جو حضرات علماء جو بھی کام کر رہے ہیں، جو مدنی چینل پر کام کر رہے ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ بہت ہی ایک نیک کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کا فیض پاکستان میں بھی پھیلے گا اور پوری دنیا میں اس کا فیض انشاءاللہ پہنچے گا. میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری ان کی خدمات کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور کہ انہوں نے اتنی بصیرت ان کے ذہن میں آئی کہ پوری دنیا میں، صرف اپنے علاقے میں نہیں، کہ پوری دنیا تک اسلام کا، امن کا اور محبت کا پیغام پہنچا ہے. اور اس میں ماشاءاللہ تنظیمیں دنیا میں اور ممالک میں بھی
उनमें वसअत पैदा हो रही है। मदनी चैनल के नाजरीन, अय्याम नहर करीब हैं। इस ज़िम्न में मुख्तलिफ मकामात पर तरबियती इज्तिमाआत का सिलसिला हुआ, जिनमें अराकीन शूरा ने इस्लामी भाइयों को मदनी फूल देते हुए चरमे कुर्बानी शरीयत के मुताबिक जमा करने का ज़हन दिया। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, वहाँ भी खाने जमा करने की तैयारियां हैं। इस तरबियती इज्तिमा में रुकने शूरा ने अहदाफ का जायजा लिया। जामियातुल मदीना के तलबा इस्लामी भाई इस तरबियती इज्तिमा में शरीक हुए। काम पे भी मुझको चला दे, मुझको चला दे, हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, हो जाया करे याद सबक जल्द इलाही, मौला तू मेरा। दारुस्सलाम तोबा पंजाब पाकिस्तान में तरबियती इज्तिमा का सिलसिला, रुकने शूरा और जामियातुल मदीना के तलबा इस तरबियती इज्तिमा में शरीक हुए। जामियातुल मदीना कुपवाड़ा में आज जामियातुल मदीना के तलबा और साथीदारों का तरबियती इज्तिमा है, जिसमें कुपवाड़ा, साहिवाल, नालापुर, बिहारी के तलबा पर तशरीफ लाए हुए हैं। जामियातुल मदीना का साथीदार नाज़रीन हम अलग से बैठकर मदनी कामों पर गुफ्तगू हो रही है। आज मदनी काम खुद करने और तलबा में मदनी काम खुद उठाना चाहिए, तो हमारी गुफ्तगू हुई है कि अपने हलकों में इलाकों में मदनी काम किया जाए। मदनी काफिले जो हैं वो फतवाई पर गुफ्तगू हुई है, क्योंकि दाऊद इस्लामी के जामियात और मदारिस और दीगर मदनी काम और ढेरों ढेर अखराजात होते हैं। तो कुर्बानी की खालें हमारा हदफ है, कुर्बानी की खालें जो है वो जमा की जाए। और मजीद जो हमने जामियात बनाने अल्लाह की रहमत से पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर, इनके इंशाअल्लाह और फिर दुनिया भर में अल्लाह की रहमत से हमें जामिया मदारिस बनाने हैं। इसके लिए तीस सरमाया हाजिर होता है। पहले हमारे जामियात पर 30 सरमाया खर्च हो रहा है। तो आज हम इसका भी गुफ्तगू हमारी है कि हम जो मौजूदा जगह को फलक पर लाया जाए ताकि नए जामियात खोले जाए। तो मदनी चैनल के वो नाज़रीन जो इस आवाज़ को सुने, उनसे भी गुजारिश है कि दाऊद इस्लामी की जामियात हैं, मदारिस हैं और दीगर मदनी कामों में इसको हिस्सा दिया करें, ताकि दाऊद इस्लामी के मज़ीद मदनी काम जो है दुनिया भर में फैल सके। अल्लाह ताला मुझे और आपको दाऊद इस्लामी के साथ चलकर अमीर सुन्नत की सोच को आम करने की कोशिश करनी है। आमीन बिजाही नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बना दे अल्लाह मुझे आलिम कुरान बना दे। ये मनाजिर मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ पंजाब पाकिस्तान मदनी मरकज फैज़ान मदीना के हैं, जहाँ रुकने शूरा ने जामियातुल मदीना के तलबा को मदनी फूल दिए। चला दे मुझको चला दे, हो जाया करे याद सबक जल्द। बाबुल इस्लाम सिंध पाक अमजदी काबीना, शहर है जमजम नगर हैदराबाद पाकिस्तान और डिवीज़न भी फैज़ान जमजम। मस्जिद नाना बाबा में निगरान काबीनात ने तरबियती इज्तिमा में शर्म कुर्बानी के हवाले से अबलख घोड़े सवार रिसाले तकसीम करने का भी ज़हन दिया। मजबूत बना दे, मजबूत बना दे, उस्ताद हो माँ बाप हो आसार भी हो कोटली कश्मीर का पहाड़ी इलाका, जहाँ निगरान काबीनात ने खालें जमा करने के मदनी फूल दिए। मदीना भी दिखा दे। बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे कोरंगी का कुछ इलाका, नूरियाबाद साइट वगैरह फैक्ट्रीज, कारखानों और इंडस्ट्रीज पर मुश्तमिल हैं। वहाँ दावत इस्लामी की तंजीमी काबीनात भी हैं, जहाँ की एक काबीना पाक सय्यदी काबीना
سائٹ کی مختلف انڈسٹریز میں فیکٹری اجتماع کا اہتمام کیا گیا۔ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کردہ مدنی پھول ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ان مدنی حلقوں کی جانب جہاں مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرے بیان کیے۔ سیدی کابینہ میں ایک فیکٹری میں فیکٹری اجتماع کا سلسلہ ہے، جس میں یہاں کے کام کرنے والے اور یہاں کے جو منتظمین ہیں، چلانے والے موجود ہیں۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ آج ماشاءاللہ سے ہماری فیکٹری کے اندر مبلغ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا، اور اسپیشلی نماز کے بارے میں جو ہے ہمارے لیبر کو، ہمارے اسٹاف کو تلقین کی گئی، اور نماز کے بارے میں ان کو ہدایت دی گئی کس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، اور نماز کی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ اس طرح کے اجتماعات ہونے چاہیے۔ بڑی خوشی ہوئی ان کو دیکھ کے۔ میرے خیال سے ہر مہینے جو ہے ان کو اس طرح کی دین کی اور تبلیغ کرنی چاہیے، مختلف جگہوں پہ جا کر۔ یہاں سے انہوں نے ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں سے ابتدا کی ہے، یا ان کا سفر پہلے سے جاری تھا، اور انہوں نے ہمارے یہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے انہوں نے آج یہ کیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اور میری بھی خواہش ہے کہ میں کچھ ٹائم نکالوں اور کچھ کر سکوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور مجھے توفیق دی تو انشاءاللہ میں بھی ضرور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری جو لیبر ہے، جو ہمارے اسٹاف ہے، انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے نام لکھوائے ہیں، اور بقرعید کے بعد انہوں نے کوئی اس طرح کی ترکیب بنائی کہ انشاءاللہ وہ بھی 12 اور 30 دن قافلے میں سفر کریں گے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اجتماع ہوا، یہاں پہ نماز ادا کی گئی، نیکی کی دعوت دی گئی ورکروں کو، تو اسی طرح ہونا چاہیے دوسری فیکٹریوں میں بھی، اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اس حوالے سے۔ نمازیں وغیرہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں، اور اپنے امام بھی دیتی ہے۔ دوسری فیکٹریوں میں بھی ایسا ہونا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی دعوت عام ہو، اور مدنی چینل بھی انشاءاللہ دیکھنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید پر مدنی چینل آپ کے لیے جو سلسلہ ہے، اس حوالے سے ایک خوبصورت سا مدنی گلدستہ تیار ہے، پیش خدمت ہے۔ عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں قربائی ہے، عید قرباں آئی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مدنی چینل عید قربان کے موقع پر براہ راست نشریات پیش کر رہا ہے۔ صبح 6:50 پر عید کی نماز براہ راست، عید کی نماز کے بعد بکرے کی قربانی، اور عید کے تیسرے دن اونٹ کی قربانی میں شامل ہو جائیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ۔ اور صرف یہی نہیں، مدنی چینل عید منا رہا ہے آئی ڈی پی سیلاب زدگان
خصوصی اسلامی بھائیوں اور اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے افراد کے ساتھ آپ بھی مدنی چینل کے ساتھ عید قربان میں شامل ہو جائیں اور دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ عید ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے سبق آموز اور عبرت ناک ویڈیوز شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں اس واٹس ایپ نمبر پر 0315-825-2672 پر سینڈ کریں۔ قربانی کی کھالیں مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان بھی جمع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس ضمن میں مدنی مشورہ فرمایا مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ہماری ذمہ داریاں مختلف ہیں، آپ کے پاس کسی کے پاس درجہ ہے، اس درجے میں 25-26 مدنی منع ہیں۔ اگر آپ نے یہ عادت بنائی تو یقیناً یہ عادت آپ کے مدنی منوں میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ کوئی مدنی منا کہے کہ قاری صاحب پانی پینے جانا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نے کوئی ایسا ماحول بنایا تو وہ مدنی منا فوراً سر جھکا کر پانی پینے کی نیتیں کرے، یہ قاری صاحب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ قاری صاحب ہی ان کو مطلب ترکیب بناتے ہیں۔ تو ہمارے پاس چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ شعبہ جات جو قائم ہے، جو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی دیتے ہیں، تو اگر ان مدنی منوں کو اپنے مدنی عملے کو، بعض ناظم ہیں ان کے پاس مدنی عملہ ہے، اگر اپنے مدنی عملے کو ان تمام تر معاملات پر ہم توجہ دلاتے رہیں گے، ان کا ثواب حاصل کرنے کی جو حرص ہے، جو لالچ ہے، وہ بڑھتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج بچپن میں یہ اگر یہ انداز اختیار کریں گے تو بڑے ہو کر انشاءاللہ یہ سارے عالم نیت بن جائیں گے انشاءاللہ۔ سے تعزیت کی مدنی خبر پیش خدمت ہے بریڈ فورڈ UK، جہاں نگران کابینہ کی محمود بھائی سے تعزیت کا سلسلہ ہوا۔ ان کے ماموں جان محمد یونس کے انتقال پر آپ نے تعزیت کی۔ محترم اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم محمود صاحب کے گھر پہ موجود ہیں اور ان کے ماموں جان جن کے پچھلے دن انتقال ہوا محمد یونس صاحب کا، ان کی تعزیت کے لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنے قریب رحمت فرمائے اور بتقاضۂ بشریت اگر مسلموں کا تاثر ضروری اللہ تبارک و تعالیٰ معافی عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ باب الاسلام سندھ پاکستان پاک بھٹائی کابینہ شہر ہے ٹنڈو آدم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس مکتوبات و تعویذات افطاریہ کے تحت دکھیاری امت کے لیے غم خواری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغین دعوت اسلامی نے آنے والوں کو تعویذات دیے اور ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کیا، صلاۃ الحاجات ادا کی اور دعا کی۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے بے پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شانے کے امت چلے پرچم طیبی یا نبی 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 یا نبی۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ 15 دن کے بعد ہے کہ ہونا چاہیے فیضان مدینہ میں اس طرح کے اجتماعات ہونے چاہیے ہر 15-20 دن بعد۔ ایک تو اس سے بہت زیادہ روحانی سکون بھی ملتا ہے اس طرح کی محفل سے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنی اچھی تقریب میں بیٹھتے ہو تو آپ کو ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے۔ میں فیضان مدینہ ٹنڈو آدم میں بیٹھا ہوں اور تعویذات لینے کے لیے ایسے اجتماعات ہر 15-20 دن کے بعد ہونے چاہیے۔ آج فیضان مدینہ میں آیا ہوں خیر و برکت کے تعویذ کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی 15-20 روز میں ایسے اجتماعات ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ کل کے حالات ایسے کر رہے ہیں، ہر آدمی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، دین سے دوریاں ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ یہ اجتماعات جو ہے تقریباً ہر 15 دن میں، مہینے میں، ہر شہر میں ہونا چاہیے۔ بھی جو آج جیسے معلوم ہوا جو خلقت کو میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جس امید لے کر آیا خدا تعالیٰ ان کی وہ مرادیں پوری کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل
ٹکتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچا